بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ لیکچر نمبر 2 جماعت دہم، استاد کا نام قاری محمد اسماعیل، اور آپ کا ویک 9 ہے، 9واں ٹیسٹ ہے، 9ویں ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں آپ کو ہم۔ تو یہ موضوعاتی مطالعے کا جو لیکچر ہے اس میں پہلا سوال ہے حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں۔ فہرست بناتے ہیں، جو ہیڈ لائنز ہے نا، ہیڈنگز آپ نے دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حقوق العباد ہوتا کیا ہے۔ آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے حقوق العباد، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے حقوق العباد۔ حقوق کہتے ہیں ذمہ داریوں کو، ذمہ داریاں ہیں، اور عباد بندوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بندوں کی ذمہ داریاں جو بندوں کے کندھوں پر ہیں یا بندوں کے لیے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب وہ معاشرے کا فرد ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر جیسے والد ہے، والد کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اولاد کے جو ہے وہ حقوق پورے کرے، اور اسی طرح اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے حقوق پورے کرے۔ اسی طرح جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ساتھ والوں کے، یعنی پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ چاروں طرف جو نزدیک مکانات ہوتے ہیں رہتے ہیں لوگ، وہ پڑوسی ہیں۔ سامنے والے اور جو پچھلی سائڈ پر گھر ہوتا ہے اور دہنی سائڈ پر اور جو ہے الٹی سائڈ پر اس طرف جو ہے وہ جو گھر ہوتا ہے، یہ چاروں کونوں کی طرف جو ہے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پڑوسی۔ تو ان پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اب رشتہ داروں میں بھی فرق ہے، کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں، کچھ دور کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن جو خونی رشتے ہیں ان کے تو حقوق آپ کے اوپر فرض ہے۔ جیسے آپ کے جو ہے چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، یہ سارے خونی رشتے ہیں۔ تو ان رشتوں کے حقوق آپ پر فرض ہیں۔ ان رشتوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ان حقوق العباد کو پورا کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تلقین فرمائی ہے۔ تو آپ نے نا یہ سب سے پہلے حقوق العباد کی ہیڈنگ دینی ہے اور نیچے لکھنے ہیں کہ حقوق العباد کون کون سے۔ تو آپ نے یہ سارا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے یہ پورا پیرا پڑھنا ہے، بلکہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، آپ کو پڑھا ہوا ہے آپ نے، اور اس کی ہیڈنگز بھی لکھائی ہوئی ہیں، یہ تو ریویژن ہو رہی ہے۔ تو بیٹا آپ نے نا حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ دینی ہے کہ والدین کے حقوق، اس کے بعد بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، ٹھیک ہے جی، استاد کے حقوق، جو آپ کا ٹیچر ہوتے ہیں ان کے حقوق۔ تو یہ ان کی جو فہرست بنانی ہے وہ یہی سوال ہے کہ آپ ایک فہرست بنائیں حقوق العباد کی، ٹھیک ہے بیٹا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض تحریر کریں، تو اس کے بارے میں آپ اگلے پیج پر آ جائیں، اگلے پیج پر دیکھیں۔ آپ پہلی لائن چھوڑ دیں، دوسری لائن چھوڑ دیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور 9ویں لائن پر دیکھیں۔ آپ 9ویں لائن پر، یہ جہاں میری کرسر ہے، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو۔ یہاں سے بیٹا آپ نے یہ یہاں سے ٹک کر لیں، نشان لگا لیں، آپ نے یہی الفاظ لکھنے ہیں، عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں۔
ان کی کوئی املاک نہیں، یعنی نہ ان کی کوئی جائیداد ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، نہ کچھ ہے، تو یہ آپ کے پاس آئی ہیں، ان کی آپ املاک آپ ہی ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو۔ حظ مینز فائدہ۔ سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان سے نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک کے معنی اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان سے جو معاملہ ہے اچھا رکھیں، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ تو یہاں تک آپ نے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، یہاں تک آپ ٹک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سوال، یہ اپنا آپ کا جو ہے موضوعاتی مطالعے کا۔ تو آپ نے یہ بیٹا یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھ کر یاد کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لڑکوں کو، کہ وہ لکھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کو لکھنے سے آپ کو درست ہو جائے گا۔ شکریہ۔